کئی بندے ایسے سلام کہتے ہیں مثلا السلام علیکم اللہ السلام علیکم یہ غلط ہے. یہ بھی اصلاح ہو جائے گی ساتھ کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم صحیح طریقہ یہ ہے. ادھر السلام علیکم ادھر دوسری شروع کرتے ہیں. حالانکہ دائیں طرف جو نمازی اور فرشتے ہیں ان کو سلام کیا جاتا ہے, بائیں طرف جو نمازی اور فرشتے ہیں ان کو سلام کیا جاتا ہے. یہ حدیث میں آتا ہے سامنے کوئی نہیں سلام جس کو کیا جاتا ہے. تو صحابہ کہتے ہیں حتیٰ رأیت بیاض خدیہ کہ حضور جب سلام پھیرتے تھے ہم آپ کے چہرے کی چمک دیکھا کرتے تھے. سبحان اللہ. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, مسلم سیاستر کی حدیث ہے. ہم اس کی چمک تو دیکھتے تھے. تو چمک کس کی ہوتی ہے؟ نورانیت کی. بہرحال تو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے, آپ مسکرا رہے تھے, آپ کی مسکراہٹ دیواروں میں پڑتی تھی, وہ چمک رہی تھی. تو حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میں بھی وہاں موجود تھا. تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ کہ یہ کون سی چیز آپ نے دیکھی ہے کہ آپ مسکرا رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے ابھی دیکھا ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں محشر کے میدان میں دو بندے کھڑے ہیں. ابھی میں نے دیکھا ہے کہ دو آدمی اللہ کی بارگاہ میں محشر کے میدان میں کھڑے ہیں اور اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں. کوئی قیامت آ گئی ہے؟ تو یہ غیب اسے کہتے ہیں کہ جو چیز پوشیدہ ہو اس کے بارے میں بتانا, یہ غیب ہے. قیامت آئی نہیں ہے. تو نبی پاک کیا فرما رہے ہیں کہ دو بندے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں, اللہ سے باتیں کر رہے ہیں. کیا باتیں ہو رہی ہیں آپ سنیے ذرا, یہ آپ کو سننے والی ہے. وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے, ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے اے میرے رب اس بندے نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی, اس بندے نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی, مجھے گالی دی ہے, مجھے برا بھلا کہا, جو بھی کہا میں نے بدلہ لیا, مجھے تھپڑ مارا ہے, جو بھی یا وہ باتیں کر رہے تھے. میں اس کے مفہوماً عرض کر رہا ہوں, باتیں سمجھ نہیں گئی کہ مجھے حساب چاہیے, میں نے بدلہ لینا ہے. اللہ فرماتا ہے کیا بدلہ لینا ہے؟ اب دیکھ اس بندے کی سمجھداری, کوئی اس نے تھپڑ مارا تو تھپڑ مار لے. وہ کہتا ہے نہیں, میں نے تھپڑ نہیں مارنا, میں نے اس کی نیکیاں لی ہیں. دیکھیں اس کی سمجھداری. حالانکہ دنیا میں اس نے ایک تھپڑ بیچارے نے مارا ہوگا, وہ پھنس گیا قیامت کے دن. تو دوسرا کیا کہتا ہے جس کو تھپڑ لگا مظلوم ہے, وہ کہتا ہے یا اللہ میں نے تھپڑ نہیں مارنا, میرا اس نے مار لیا, میں نے مار نہیں دینا, میں نے بدلہ لینا ہے. بدلہ کیا؟ مجھے اس کی نیکیاں چاہیے. اللہ رب العزت فرمائے گا کہ اس کی نیکیاں جو ہے نا, جتنی اس نے زیادتی اس کی ہے, فرشتوں اس کی نیکیاں اس کے کھاتے سے نکالو اور اس کو دے دو. ہوگا یہ حضور فرماتے ہیں کہ کئی بندے آ جائیں گے جن کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہوگی, کئی بندے آ جائیں گے. جس کی ایک یہ بھی حدیث میں آتا ہے, اس میں تھوڑی سی وضاحت ہے چونکہ یہ حدیث اس کے ساتھ ملتی ہے, یہ بھی ضمناً عرض کر دوں تاکہ مفہوم حدیث اس کا واضح ہو جائے گا. نبی علیہ السلام سے یہ پوچھا گیا کہ اے اللہ کے پیارے حبیب, حضور علیہ السلام نے فرمایا اتدرون ما المفلس, اے میرے صحابہ جانتے ہو غریب کون ہے؟ قالوا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع. حضرت اللہ کے پیارے حبیب, غریب وہ ہے جس کے پاس پیسے نہیں ہیں, سامان نہیں ہے. نبی علیہ السلام فرمایا فقال ان المفلس من امتی من یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکات. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ غریب میرا وہ امتی ہوگا قیامت کے دن کہ وہ نماز بھی لے کر آئے گا, روزہ بھی لے کر آئے گا, زکوٰۃ بھی لے کر آئے گا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے کیا کیا ہوگا؟ آپ میرے بھائیوں ذرا غور سے سن لیں, یہ ہے میری تقریر کا خلاصہ. میں قد شتم ھذا, نماز پڑھی ہے, روزہ رکھا ہے, زکوٰۃ دی ہے, سب کچھ کیا ہوگا, بزرگ ہیں لیکن گالیاں بھی دیتے ہیں, تہجد بھی پڑھتے ہیں, گالیاں بھی دیتے ہیں, نوجوان نماز بھی پڑھتے ہیں, گالیاں بھی دیتے ہیں. وقذف ھذا, کسی اپنے مسلمان بھائی کے نجائز تہمت لگائی ہوگی. وہ اکل مال ھذا, وہ کسی مسلمان کا مال کھایا ہوگا. وسفک دم ھذا, یا کسی مسلمان کا نجائز خون بہایا ہوگا. وضرب ھذا, یا کسی کو بلا وجہ تھپڑ مارا ہوگا, کسی کو گالی دی, کسی پہ تہمت لگائی, کسی کا مال کھایا اور کسی کا خون کیا ہوگا, اور کسی کو اس نے جناب اللہ تھپڑ مارا ہوگا.
فیوتا ھذا من حسناتہ، پھر یہ گالی دینے والے بندے کا، مال کھانے والے بندے کا، تہمت لگانے والے بندے کی نیکیوں میں سے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس مظلوم کو نیکیاں دی جائیں گی۔ پھر کیا ہوگا؟ وہ فرماتے ہیں فَإِن فَنِيَتْ، اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن مظلوم آگے بہت زیادہ ہو گئے۔ جیسے دیکھیں نا یہ جو سیاستدان ہیں، ذرا ان پہ تھوڑا سا آپ غور کریں نا، انہوں نے آپ کی گلی کا فنڈ بھی کھایا، انہوں نے آپ کی سڑک کا فنڈ بھی کھایا، آپ کی زکوٰۃ بھی کھائی، آپ کے محلے کا پیسہ بھی کھایا، آپ کے ملک کا پیسہ بھی کھایا۔ جب یہ کھڑے ہوں گے ان کے سامنے ایک دو نہیں کروڑوں بندے کھڑے ہوں گے، مال کھایا نا انہوں نے۔ حضور فرماتے ہیں میں تو نہیں کہہ رہا نا، جنہوں نے ملک کا پیسہ کھا گئے ایک تو بندہ نہیں کھڑا ہوگا، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ان کے سامنے لوگ کھڑے ہوں گے، ان حکمرانوں سیاستدانوں کے سامنے، وہ کہیں گے مولا انہوں نے ہمارا پیسہ کھایا۔ کوئی مظلوم کھڑا ہوگا، کوئی مقتول بیچارہ کھڑا ہوگا، میرا قتل ہو گیا، کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی، ان سب کے سامنے لوگ کھڑے ہوں گے، کہیں گے مولا ہمیں نیکیاں چاہیے۔ وہ یہ نہیں کہیں گے ہم درداری کو تھپڑ مارتے ہیں، نہیں، وہ کہیں گے ہمیں نیکیاں چاہیے، نیکیاں ان کی ویسے نہیں ہوگی۔ پھر کیا ہوگا؟ اب سنیے کیا ہوگا۔ نبی علیہ السلام فرمایا ان یقضی ما علیہ اخذ من خطایاہم فطرحت علیہ ثم طرح فی النار۔ فرمایا اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب یہ کرو، یہ جو مظلوم ہے، یہ بیچارہ جس کی زکوٰۃ کھا گئے، جس کا فنڈ کھا گئے، جس نے زیادتی کی، جس کا قتل بلا وجہ ہو گیا، اس پر تہمت بلا وجہ لگ گئی، اور سارا دن اخباریں پڑھیں تہمتیں لگاتے ہو، کیا کرتے ہیں؟ فرمایا ایسے کرو کہ اس بندے کی نیکیوں تو ختم ہے، اب ان مظلومین جو بیچارے مجروح ہیں ان سب کے گناہوں کو اٹھاؤ اور اس کے کھاتے میں ڈالو اور اس کو جہنم میں پھینک دو۔ یہ کیا جائے؟ اب ذرا آپ میرے نوجوان بھائی ذرا غور کریں، جب آپ علیحدگی میں بیٹھتے ہیں، نوجوانوں کے ٹولیاں بیٹھتی ہیں، بات مطلب کی تو 2-3 منٹ میں ہو جاتی ہے نا، 4 منٹ میں ہوگی، 5 منٹ میں ہوگی، 2 گھنٹے بیٹھ کے آپ کیا کرتے ہیں؟ چوکوں میں بیٹھ کے ساری رات 2 گھنٹے 3 گھنٹے کیا کرتے ہیں؟ مجھے ذرا بتائیں۔ مطلب کی بات تو 5 7 10 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتی، ہو گئی بات۔ جب آپ اپنے والد سے بھی 4 گھنٹے بیٹھ کے گپ لگائی ہے، والد کو 2 منٹ نہیں دیتے، ماں بیچاری پوری گھر میں وعدے دیتے رہے میں دوست کے ساتھ جا رہا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں قیامت کی نشانی یہ بھی ہے کہ ماں سے بے وفائی ہوگی، بیوی سے وفا ہوگی، دوست کے ساتھ وفا کی جائے گی، باپ سے بے وفائی ہوگی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر آپ نے کسی کو گالی دیا تو توبہ کرے، اگر کسی پہ تہمت لگائی ہے تو توبہ کرے، اگر کسی کا مال نجائز کھایا تو توبہ کرے، اس کا مال واپس کرے، کسی کا خون نجائز بہایا ہے تو اس سے معافی مانگے، کسی کو تھپڑ مارا تو اس سے معافی آج مانگ لے، کل یہ نہیں ہوگا کہ وہ آپ کو تھپڑ مارے گا تو حکومت اتنا سمجھدار آدمی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں حضور اس کی سمجھداری کا مسئلہ ہے۔ تو وہ کہتا ہے یا اللہ سے مجھے تھپڑ مارا، تو بھی تھپڑ مار دے، کہتا ہے میں نے تھپڑ نہیں مار رہا، میں نے نیکیاں لے لی ہیں۔ حضور اس کی اس سمجھداری پہ مسکرا رہے تھے۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے، سرکار کی عظمت میں قربان جائیے، آپ اس کی سمجھداری پہ مسکرا رہے تھے۔ بہرحال ہوا یہ سارا معاملہ چلتا جائے گا، لیکن جس بندے نے کچھ زیادتی کی ہوگی نا، اس نے بھی اتنی توبہ کی ہوگی، اتنی توبہ کی ہوگی کہ وہ بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بخشش کے قابل ہو چکا ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ یہ بھی چاہے گا کہ اس کو حق بھی مل جائے اور اس بندے کی بخشش بھی ہو جائے۔ یہ چند بندے ہوتے ہیں کہ جو زیادتی کر کے توبہ کر چکے ہوتے ہیں، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ یہ جنت میں چلا جائے۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس بندے کو جو کہے گا کہ مجھے اس کی نیکیاں چاہیے، اللہ فرمائے انظر فی الجنان، اے بندے ذرا جنت میں دیکھ۔ آپ وہ بندہ جو کہہ رہا تھا مجھے نیکیاں چاہیے، وہ جنت دیکھے گا، جنت کی حسین منظر، بڑی پیاری جنت۔ حضور فرماتا ہے ایک کوڑے کی جگہ، ایک جنت میں ایک کوڑے کی جگہ دنیا جو کچھ دنیا میں ہے یہ سارا کچھ اگر ایک سائڈ پہ رکھ دیا جائے تو ایک کوڑے کی جگہ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اور جنت میں نہ نیند ہے، نیند چونکہ موت کی بہن ہے، جنت میں نیند نہیں ہے۔ میں کسی دن آپ کو اس موضوع پہ انشاءاللہ درس کروں گا، بات لمبی ہو جائے گا، میں کس طرف چل پڑا۔ یہ بڑی پیاری جنت ہے، اتنا سمجھ لیں کہ بڑی پیاری ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، نہ 2 روپے کی روٹی کی فکر، 4 روپے کی روٹی کی فکر، کوئی فکر نہیں، کھانا تیار، ڈش تیار،
خواہش دل میں ہوئی کھانا سامنے, نیند نہیں ہے, غسل نہیں ہے, کوئی پیشاب نہیں ہے, پخانا نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, کھانا پینا موج, کوئی 5 نمازیں بھی نہیں, نمازوں کو بھی چھٹی مکمل, لیکن یہاں کوشش کر کے وہاں جانا ہے. تمہارا جنت بڑی پیاری چیز ہے. تو وہ فرماتے ہیں, اللہ فرمائے گا انظر فی الجنان, اے بندے جنت میں دیکھ, بڑے بڑے پیارے محل دیکھتا جائے گا, بڑے بڑے پیارے محل اس کے سامنے آئیں گے, خوبصورت محل آئیں گے. تو وہ پوچھے گا لِأَيِّ نَبِيٍّ هَذَا لِأَيِّ صَدِيقٍ هَذَا لِأَيِّ شَهِيدٍ هَذَا, اے میرے رب یہ محل کس نبی کا ہے, یہ محل کس صدیق کا ہے, یہ محل مولا کریم کس شہید کا ہے. تو اللہ فرمائے گا یہ شہیدوں, نبیوں, صدیقوں کے محل نہیں ہے. رب فرمائے گا لمن آت الثمن, اے میرے بندے یہ محل اس کو دوں گا جس کے پیسے دے گا. لمن آت الثمن, حدیث میں آتا ہے کہ یہ محل اس کا ہے جس کے پیسے دے گا. وہ اس کہے گا مولا جنت تیری اتنی پیاری, ساری دنیا کی نعمت ایک طرف اور جنت میں ایک کوڑے کی جگہ کے برابر نہیں ہے, تو کون اس کے پیسے دے گا. اللہ فرمائے گا اس کے پیسے تیرے اختیار میں ہیں. اللہ فرمائے گا بندے اس جنت کے محلوں کے پیسوں کا اختیار تیرے ہاتھ میں ہے. اس کا مولا کیا ہے. رب تعالیٰ فرمائے گا اب دیکھیے ذرا جنت کی نعمتیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ کہہ رہا تھا میں نے بدلہ لینا ہے, میں نے بدلہ لینا ہے, اب بدلہ بھول گیا. وہ کہہ رہا تھا میں نے اس کو مارنا ہے, اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے, میں نے نیکیاں لینی ہے. دیکھیے جنت کو دیکھا, ساری باتیں بھول گئی, وہ بدلہ بھی بھول گیا, سب ذہن سے چیزیں نکل گئی, وہ جنت کے منظر سامنے آ گئے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے بندے میں جنت کی اس کو دوں گا جس کی قیمت دے گا. وہ اس کہتا ہے مولا میرے پاس تو قیمت نہیں ہے, میں تیرے اختیار میں ہے قیمت. تو کیا تب تعالیٰ فرمائے گا بِأَفْوِكَ عَنْ أَخِيكَ, بِأَفْوِكَ عَنْ أَخِيكَ, اے میرے بندے اپنے مسلمان بھائی کو معاف کر دینا, یہ جنت کے محل کی قیمت ہے. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ حیدری یا علی, علماء اہل سنت نام مارو سارے نعرے کا. میرے محترم ذرا غور کریں کہ کہاں وہ بندہ پہنچا اور کہاں جا کر اللہ تعالیٰ نے اس کو بدلہ دیا. اس کو وہ ساری اپنی مصیبتیں بھول گئی جنت دیکھ کر. اَفْوِكَ عَنْ أَخِيكَ, میں اپنے مسلمان بھائی کو معاف کر دینا یہ جنت کے محلوں کی قیمت ہے. اب میرے محترم بھائیوں, میرے بزرگوں, اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ان باتوں میں عمل کریں گے, گالی نہیں دیں گے, یہ ہماری اصلاح ہے. تہمت نہیں لگائیں گے, یہ ہماری اصلاح ہے. کسی کا مال نجائز نہیں کھائیں گے, کسی کا خون نہیں بہائیں گے, کسی کو ہم تھپڑ بلا وجہ شریف نہیں ماریں گے. ہم آپس میں اصلاح کریں گے. اگر ہم آپس میں اصلاح کر کے اپنے مسلمان بھائیوں کو تیار کر لیں گے تو میرے بھائی دیکھو, آپ نے اپنی حدیث بات سنی ہے کہ جنت آپ کو مل جائے گا, انشاءاللہ جنت مل جائے گا. آپ اصلاح کریں بس. اگر آپ اپنی ذات کے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں, اپنی صحت کے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں, تو اللہ رب العزت کی رضا, اس کے رسول کی رضا کے لیے بھی آپ ضرور کچھ نہ کچھ کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.